بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ نمبر 98 البینہ کی تلاوت اور تفسیر کریں گے۔ اور قرآن مجید کی ہر سورت کے اندر بہت ساری انفرادی خصوصیات ہوتی ہیں۔ سورہ البینہ کے اندر ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ تقریباً تمام مفسرین قرآن جنہوں نے بھی قرآن کی تفسیر کی ہے یا متراجم جو ہیں جنہوں نے ترجمہ کیا ہے، ان کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ اس سے مشکل صورت تفسیر کے لیے شاید ہی کوئی اور ہو، اور اس کی پہلی آیت کے اوپر ہی بہت سے مفسرین جو ہیں وہ الجھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اتنے مختلف آراء ہیں کہ تقریباً ہر مفسر نے اس کی تشریح اور توجیہ بالکل مختلف کی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج ہم دیکھیں گے کہ جو جید مفسرین اور علماء ہیں ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے، اور میں آج آپ کی اجازت سے انشاءاللہ ایک نئی رائے پیش کروں گا جو اس سے پہلے مفسرین کے ہاں نہیں پائی جاتی، اور ہم اس پہ بھی غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ اس آیت کو صحیح سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہے یا نہیں۔ تو سورہ البینہ آیت نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ باز آنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے۔ اب بظاہر تو یہ آیت بالکل سیدھی سادی نظر آتی ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ باز آنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لفظ استعمال ہوا ہے باز آنے والے نہ تھے، منفکین، کس چیز سے باز آنے والے نہیں تھے؟ اور اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا۔ اس معاملے کو اللہ تعالیٰ نے بالکل کھلا چھوڑ دیا کہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ کس چیز سے باز آنے والے نہ تھے، اور ہر مفسر نے مختلف اندازہ لگایا ہے۔ تو پہلے تو آیت کو شروع سے دیکھتے ہیں۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کفر کرنے والے مشرکین میں سے ہوں یا اہل کتاب میں سے ہوں۔ ایک بات غور طلب ہے کہ جو اہل کتاب ہیں وہ بھی شرک کرتے ہیں، اور ان کا شرک کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا، تثلیث کا قاعدہ رکھنا کہ ایک روح القدس ہے، اللہ کا بیٹا ہے اور اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی تین ذاتیں ہیں، نعوذ باللہ۔ اسی طرح جو یہود ہیں ان کے ہاں ایک بہت مشہور فرقہ تھا جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے۔ آج کل وہ فرقہ نہیں رہا، وقت کے ساتھ ساتھ بہت سے فرقے یہودوں کے ختم ہو گئے، لیکن جو یہود کی پرانی کتب ہیں ان کو اگر آپ پڑھیں، خاص طور پہ جو بحر مردار سے جو کاغذات ملے ہیں جن کو ڈیڈ سی اسکرولز کہتے ہیں، ان کے اندر یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرک نہیں کہا، قرآن میں کہیں بھی اہل کتاب کو مشرک نہیں کہا، کیونکہ ان کا جو شرک ہے وہ ایک غلط فہمی اور شبہے کی بنیاد پر ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اچھا بھی نہیں کہا، اور اس کے بارے میں بڑے سخت قسم کے الفاظ استعمال ہوئے، لیکن ان کو مشرکین کی صف سے الگ کر کے رکھا ہے۔ اب اس بات کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مشرکین کی صف سے الگ کر کے رکھا ہے؟ کہ مشرکین کے ساتھ ہمیں شادی بیاہ کی اجازت نہیں، لیکن اہل کتاب میں ہے، اور قرآن میں واضح ہے کہ مشرکین کے ساتھ شادی بیاہ کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کے معاملے میں مشرک کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال نہیں، لیکن اہل کتاب کا ذبیحہ ہم کھا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرق رکھا ہے۔ لیکن کفر کے معاملے میں مشرک بھی کفر کر سکتا ہے، اہل کتاب بھی کر سکتا ہے، مسلمان بھی کفر کر سکتا ہے، کیونکہ کفر کا مطلب سچائی کو چھپانا ہے، حقیقت کو، اللہ کے پیغام کو چھپانا ہے۔ اور کافر عربی زبان میں ایک ایسے کسان کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا جو زمین کھود کے اس میں بیج کو بو دیتا ہے۔ اب دیکھیے، جب بیج کو بو دیا جائے تو وہ چھپ جاتا ہے، اس کو آپ مٹی سے ڈھک دیتے ہیں، لیکن اگر اس بیج کو پانی اور روشنی ملے تو اس سے ایک پودا نکلتا ہے، بلکہ اگر ہو سکے وہ اگر کسی درخت کا بیج ہے تو ایک تناور درخت بن جاتا ہے، اور اس پہ ہزاروں ایسے اور بیج نکل آتے ہیں جن کو شروع میں چھپانے کی کوشش کی گئی۔ ایک بیج کو چھپانے کی کوشش کی، اور پانی اور روشنی سے وہ تناور درخت بن کے اس نے ہزاروں اور بیج ہر طرف بکھیر دیے۔ یہ مثال ہے کفر اور کافر کی،
کہ اگر ہدایت کی روشنی اور پانی ملے، اور قرآن مجید میں ہدایت کو، اللہ کے پیغام کو جگہ جگہ کئی دفعہ روشنی اور پانی سے تعبیر کیا گیا ہے، اگر وہ میسر ہو جائے تو کافر کا کفر جو اس کے دل میں چھپا ہوا ہے اس سے ایمان پیدا ہو سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں لفظ منفقینہ کی طرف، جس کے اوپر بہت سارے اختلافات ہیں۔ منفقینہ کا مطلب ہے باز آ جانا، ہٹ جانا، کٹ جانا، جدا ہو جانا، انفقاق، کسی چیز سے علیحدہ ہو جانا۔ اور بینہ کا مطلب ہے دلیل روشن، بالکل صحیح، سچی، کھلی ہدایت۔ اب مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے کس چیز سے کٹ جانا تھا، یہ منفقینہ کس لحاظ سے استعمال ہوا ہے؟ تو 4 بڑی آراء ہیں اس بارے میں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ کفار، چاہے وہ مشرکوں میں سے ہو یا اہل کتاب میں سے، انہوں نے اپنے رستے سے، اپنے عقائد سے، اپنے کفر سے نہیں ہٹنا تھا جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جاتی۔ دوسری طرف کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے اندر ایک دراڑ پڑی جس سے کچھ کفار، چاہے اہل کتاب تھے یا مشرکین تھے، عیسائی، یہودی اور مکہ کے مشرک، ان میں سے کچھ مسلمان ہو گئے اور کچھ اپنے کفر پہ قائم رہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ جب دلیل روشن آ گئی، جب بینہ آ گئی، تو اس کے بعد جا کے ان کے اندر یہ تفرقہ پیدا ہوا کہ کچھ مسلمان ہوئے اور کچھ اپنے کفر پہ قائم رہے، ورنہ اس سے پہلے وہ سب ایک تھے، اور ان کے ہاں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اسلام کے پیغام کی طرف آتا۔ لیکن دلیل روشن دیکھنے کے بعد ان کے اندر 2 گروہ بن گئے۔ تیسری رائے جو آتی ہے، اور وہ محمد اسد جو بڑے مشہور مفسر ہیں قرآن کے، ان کا اصل نام لیوپولڈ ویس تھا، وہ ایک یہودی سے، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پچھلی صدی کے جو جید علماء اور مفسرین اور مترجم ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ مفسرین کی اس دلیل کے ساتھ قائل ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ نے ان کو نہیں چھوڑنا تھا، کافروں کو، چاہے وہ مشرک ہوں یا اہل کتاب ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ان کو چھوڑنے والا نہیں تھا ان کی گمراہی پہ، جب تک کہ دلیل روشن ان کو نہ دے دیتا۔ اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے، یہ بالکل ہٹ کے تفسیر ہے جو عام تفسیر کی جاتی ہے اس سے۔ اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات جو کی ہے وہ زمخشری نے کی ہے، جو کہ قرون اولیٰ کے مفسرین میں سے ایک ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، کہتے ہیں یہ ایسے نہیں پڑھنا، یہ سوالیہ انداز میں پڑھنا ہے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، کہ کیا یہ اہل کتاب اور مشرکین میں جو لوگ کافر ہیں، جو کفر کرتے ہیں، یہ نہیں باز آنے والے جب تک ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے۔ تو ان کا، زمخشری کا تو بالکل ہی نیا انداز ہے اور بڑا دلچسپ انداز ہے۔ وہ کہتے ہیں بھئی یہ تو سوال اللہ کر رہا ہے کہ یہ دلیل روشن مانگتے ہیں، یہ کہتے ہیں جب تک روشن دلیل نہیں آئے گی ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اور اس زمانے میں واقعی روشن دلیل مانگی جا رہی تھی، اور وہ ایسی ویسی دلیل نہیں تھی جو میں اور آپ سمجھتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ جو مشرکین تھے اور جو اہل کتاب تھے، عیسائی اور یہودی جزیرہ عرب کے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 طرح کی روشن دلیل مانگ رہے تھے۔ ایک تو یہ کہتے تھے کہ سونے کے 2 پہاڑ بنا دیں، یہ 2 پہاڑ ہیں ہمارے سامنے، اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ ان کو سونے کا کر دیں، تو ہم روشن دلیل مان کے فوراً سارے کے سارے اسلام قبول کر لیں گے۔ اور کیا مشکل ہے اگر آپ کو سونے کے پہاڑ 2 مل جائیں جس پہ ایک ایک پتھر آپ اٹھائیں تو وہ لاکھوں کروڑوں کا ہو، تو اس اللہ سے آپ کی عقیدت ہی عقیدت ہے اور محبت ہی محبت ہے جو آپ کو سونے کے پہاڑ بنا کے دیتا ہے۔ دوسری دلیل وہ یہ مانگتے تھے کہ اچھا سونے کے پہاڑ نہیں اگر آپ بناتے، آپ اپنے اللہ سے یہ کہیں کہ جزیرۃ العرب جو ہے اس میں ایک بھی دریا نہیں، اور دنیا کے ایسے خطے بہت کم ہیں جہاں پہ اتنا بڑا علاقہ ہو اور کوئی دریا نہ بہتا ہو۔ کہنے لگے یہاں کوئی دریا نہیں، یہاں ذرا 2 دریا بہا دیں، جیسے دجلہ اور فرات ہیں، نیل ہے، 2 دریا بڑے بڑے یہاں پہ بہا دیں، زرخیز زمینیں ہو جائیں، ہمیں دور سے جا کے کھانے پینے کی چیزیں نہ لانی پڑیں، ہم یہاں پہ زراعت بھی کریں، شکار بھی کریں، اور دنیا جہان کے انواع کے مختلف جانور اور پرندے بھی یہاں آ کے بسنا شروع کر دیں، تو یہ کام کر دیں، ہم فوراً اسلام قبول کر لیتے ہیں، دلیل روشن چاہیے ہمیں۔ تو زمخشری یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دلیلیں مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا تمہیں واضح دلیل چاہیے، تب تک تم کفر سے نہیں ہٹو گے۔
اور ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں بھی کچھ لوگ اللہ تعالیٰ سے ایسی دلیلیں مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ مجھے میری مرضی کی گاڑی دے دے، مرضی کی نوکری دے دے، کہیں سے کروڑوں روپے دے دے، اربوں روپے دے دے، تو میں فوراً تیری خدائی کا قائل ہو کے تیری راہ میں ساری زندگی گزار دوں۔ اور اللہ تعالیٰ ایسی دلیلیں نہیں دیتا اپنے دین کے لیے، وہ دنیاوی معاملات میں، دنیا کی چیزوں میں دلیل بنا کے لوگوں کو نہیں دیتا۔ اب سوچئے، اگر پانی سے، بہتے پانی سے یا پانی کے نہ رکتے ہوئے سلسلے سے لوگوں کے ایمان تازہ ہوتے اور مضبوط ہوتے، تو زمزم کا چشمہ ہے، کئی ہزار سال سے لاکھوں کروڑوں لوگ اس کو پی رہے ہیں اور وہ ختم نہیں ہو رہا، تو ایمان تو بہت مضبوط ہو جانا چاہیے اس بات پہ۔ لیکن کفار مکہ کا ایمان مضبوط نہیں تھا۔ اگر سونے کے پہاڑوں سے انسان کا ایمان مکمل ہوتا اور مضبوط ہوتا ہے اور اس سے اللہ کی دین کی عظمت دل میں قائم ہوتی ہے، تو یہ جو تیل کے کنویں ہیں جزیرۃ العرب میں، یہ تو سونے کے پہاڑوں سے زیادہ قیمتی ہیں، کیونکہ سونے کے پہاڑ کو تو آپ کو کھودنا پڑے گا، سونے کو آپ کو ڈھالنا پڑے گا، اس کے اندر سے مٹی اور باقی چیزیں ہٹانی پڑیں گی، اس کو بہت آگ پہ دہکا کے پھر ٹھنڈا کرنا پڑے گا، پھر اس سے سونے کی سلاخیں یا سکے بنانے پڑیں گے، جس پہ اچھا خاصا خرچہ اور محنت آتی ہے۔ جو تیل کا کنواں ہے، وہ ایک دفعہ آپ اس کو تیل کی بورنگ کر کے پائپ لگا دیں تو سال دو میں وہ اپنی قیمت پوری کر دیتا ہے، اس کے بعد تیل مفت آ رہا ہے، وہ پریشر سے بس نکلے جا رہا ہے، نکلے جا رہا ہے، آپ نے اوپر سے صرف گھمانا ہے والو اور تیل نکلے گا، اور والو بند کر دیں تو تیل رک جائے گا، اور وہ لگاتار آمدن ہے بغیر کسی محنت کے، ایک دفعہ کی محنت ہے، اس کے بعد بغیر محنت کے 20 30 40 50 100 سال تک کنویں چلتے ہیں۔ تو کیا ان تیل کے کنووں سے ہم لوگوں کا دین زیادہ مضبوط ہو گیا، ایمان بہتر ہو گیا؟ قرون اولیٰ کے مسلمانوں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے ہم لوگ بہتر مسلمان ہو گئے جب ہمیں وہ کالا سونا تیل کی شکل میں اللہ نے دے دیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ تو کیا چیز ہے جو انسان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ سونے کے پہاڑ بنا دیتا اور دجلہ اور فرات جیسے دو دریا نکال دیتا جزیرہ عرب میں، تو اس زمانے کے سارے لوگ تو چلے مسلمان ہو کے اور ان کے اوپر دین کا جذبہ طاری ہو جاتا، 2 3 4 نسلوں کے بعد بات ختم ہو جاتی۔ لیکن جو اللہ نے دیا اپنا پیغام، وہ ہزاروں سال تو کیا قیامت تک ہمارے پاس رہے گا، اور اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام معجزاتی پیغام ہے، کیونکہ اس پیغام میں اللہ نے زمین و آسمان کے تمام راز آپ کو بتا دیے، آپ کو انسان کی تخلیق بتا دی، اس کی ایمبریولوجی بتا دی جو ابھی 100 سال پہلے جا کے لوگوں کو سمجھ آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پلسار سٹارز کا سورہ طارق میں ذکر کر دیا، ان سے آنے والی آواز کا ذکر کر دیا جو 1960s میں جا کے ہمیں سنائی دی، اللہ نے 1400 سال پہلے ذکر کر دیا۔ یہ وہ روشن دلیلیں ہیں جو وقت کی کسوٹی پہ پرکھی جائیں تو ہمیشہ قائم رہتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ عصا کا سانپ بن جانا اور بحر احمر کا 2 حصوں میں تقسیم ہو جانا، وہ وقت کے ساتھ ختم ہو گیا، اس کا کوئی ثبوت نہیں رہا، اور جو ایمان اس کے ساتھ بنا تھا وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتے ہوتے صرف قصے کہانیوں کی بنیاد تک رہ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی دلیل روشن اس سے مختلف ہے، اور اس پہ ہمیں بات کرنی ہے کہ وہ کیا دلیل روشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی۔ لیکن پہلے سوال یہ ہوا کہ یہ جو آیت کے اندر 4 مختلف آراء آئی ہیں، ان میں سے کون سی رائے بہتر ہے اور کون سی رائے صحیح ہے؟ اور میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ یہاں پر اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک رائے دینی ہوتی تو منفقینہ پہ جا کے اللہ تعالیٰ روک نہ دیتے بات کو، اس لفظ کو کھلا نہ چھوڑ دیتے لوگوں کی سمجھ کے لیے، بلکہ وہاں بات واضح کر دیتے کیا بات کرنی تھی۔ میری نظر میں اللہ تعالیٰ یہ 4 باتیں بتانا چاہ رہا تھا۔ نمبر 1 کہ لوگ یہ دلیل مانگتے ہیں کہ ہمیں واضح روشن دلیل ملے ورنہ ہم کفر سے نہیں ہٹیں گے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ تب تک ان کو ان کے کفر پہ نہیں چھوڑے گا جب تک ان کو واضح دلیل نہ دے دے۔ نمبر 3، وہ اپنے کفر پر اس وقت تک قائم رہیں گے اور ہٹ نہیں پائیں گے جب تک کہ ان کو صاف صاف بات سمجھا نہ دی جائے، اور جب صاف صاف بات سمجھا دی جائے گی، نمبر 4، تو ان کے ہاں 2 گروہ بن جائیں گے، کچھ مشرکین اور اہل کتاب عیسائی اور یہودی اسلام کی طرف آئیں گے، اور کچھ نہیں آئیں گے، ان کے ہاں 2 فرقے بن جائیں گے۔ اور
دوسری اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ صاف روشن دلیل کیا ہے، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے۔ یہاں صحیفہ جو ہے اس سے تو مراد ہے لکھی ہوئی چیز۔ یتلو کا لفظ آتا ہے تلاوت سے، تلاوت کا مطلب صرف پڑھنا نہیں ہوتا، تلاوت سے مراد یہ بھی ہے کہ کسی چیز کو اپنا رہنما بنانا اور اس کی پیروی کرنا۔ جس طرح آپ جب پڑھنے لگتے ہیں نا، آپ بچوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ انگلی ساتھ یوں چلا چلا کے پڑھتے ہیں لفظوں کے اوپر، تو وہ اس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو کسی چیز کے ساتھ ساتھ چلنا بھی جو ہے نا، وہ بھی تلاوت کے ضمن میں آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پڑھے لکھے نہیں تھے اور وہ لکھی ہوئی چیز کو پڑھ نہیں سکتے تھے، تو یہاں جب یتلو صحف مطہرہ کا لفظ آئے گا تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ وہ اللہ کے پیغام پہ چلتے تھے، انہوں نے چل کے بتایا، انہوں نے تفسیر اپنے اعمال سے کر کے بتائی اللہ کے پیغام کی، صحف مطہرہ کی، وہ پاک صاف لکھے ہوئے صفحات جو تھے ان کی۔ اور ان صفحات میں کیا ہے؟ فیہا کتب قیمہ، جن میں بالکل سچی اور صحیح تحریریں لکھی ہوئی ہیں۔ فیہا سے مطلب ہے جن میں، کتب سے مطلب صرف لکھی ہوئی تحریر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کا قانون جو ہے نا، اس کو بھی کتب کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں نہ صرف کہ اللہ کی لکھی ہوئی باتیں ہیں، بلکہ اللہ کا قانون اور اس کا پیغام ہے۔ اور وہ کیسا پیغام ہے؟ قیمہ، بالکل صحیح اور درست۔ قیم سے مطلب ہے بالکل سیدھا کھڑا ہونا، ڈٹ جانا اور واضح ہونا، اور اس میں ہمیشہ قائم رہنے کا پہلو بھی آتا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، یہ ہمیشہ قائم رہے گا، واضح رہے گا اور صحیح رہے گا۔ آیہ نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ ہمیں ماضی کی طرف لے کے جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ پہلے وقتوں میں جب لوگوں نے کفر کیا اور ان کو اللہ کا پیغام ملا، تو اس کے بعد ان لوگوں کا کیا رویہ تھا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح بیان آ چکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے پہلے جب واضح بیان آیا تو ان لوگوں نے اس بیان کو حاصل کرنے کے بعد، اس کو جاننے کے بعد تفرقہ پیدا کر دیا، فرقوں میں بٹ گئے۔ اور ہمارے ہاں فرقوں کی لا تعداد اقسام ہیں، اور ہم لوگ فخر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں میرا فلاں فرقہ ہے، میں فرقہ حنفی سے ہوں، میں شیعہ فرقہ سے ہوں، میں سنی فرقہ سے ہوں، اہل جماعت سے ہوں، مختلف قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو لفظ تفرقہ یا فرقہ جب بھی استعمال کیا ہے، وہ انتہائی منفی انداز میں استعمال کیا ہے، کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں تو وہ آئی ڈی کارڈ پہ بھی، شناختی کارڈ پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ فرقہ کیا ہے۔ اور جو لوگ فرقوں میں بٹے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اوت الکتاب کہا ہے، وہ جن کو کتاب دی گئی۔ آتیناہم الکتاب نہیں کہا، قرآن میں کئی جگہ آتیناہم الکتاب کا لفظ استعمال ہوا ہے، جن کو ہم نے کتاب دی، کہا نہیں جن کو کتاب ملی، کیونکہ اللہ جس کو کتاب دیتا ہے وہ تو رسول ہیں، اور رسولوں کے حواری ہیں، وہ لوگ کبھی فرقوں میں نہیں پڑتے، نہ انبیاء نہ ان کو ماننے والے۔ لیکن ان کے بعد جب وہ کتاب آگے دی جاتی ہے لوگوں کو، تو وہ فرقوں میں بٹ جاتے ہیں۔ اور فرقوں میں کیوں بٹتے ہیں؟ آیہ نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے اور لوگ کیا کرتے ہیں۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، حنفاء، بالکل یکسو ہو کر، لگن کے ساتھ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ حکم تو صرف اس بات کا آیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو، جو اس کا حکم ہے اس کے مطابق چلو، مخلص ہو کے اللہ کی خاطر اپنے دین کو خالص رکھو۔ حنفاء کا مطلب ہے بالکل یکسو ہو جانا۔ لفظ حنف سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی چیز کے ساتھ وابستہ کر دینا، اس کے اوپر توجہ دینا اور اس کی طرف ہو جانا اور باقی چیزوں سے منہ موڑ لینا۔ تو یہاں ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں تو اس کی بندگی ہے، اس کے احکام کی تکمیل ہے، اس کے ساتھ خلوص کے ساتھ وابستگی رکھنی ہے،
اس کی طرف توجہ دینا ہے، نماز پڑھنی ہے اور زکوٰۃ دینی ہے۔ باقی ساری چیزیں جو ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ کے جو تاریخی مسائل ہیں، آپ کے جو مختلف فلسفیانہ مسائل ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ تو ہم لوگوں کا اپنا شوق ہے، وہ تو ہم لوگوں کی اپنی دلچسپی ہے، اور ہم اس میں پڑھ جاتے ہیں کہ تاریخ میں کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، کس نے کس کے ساتھ کیا کیا، کون سا واقعہ کب ہوا، کیسے ہوا۔ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اور فرق اور تفرقہ ہمیشہ ان چیزوں پہ بنایا جاتا ہے۔ جو بنیادی اصول ہیں دین کے، ان کے اوپر سب متفق ہیں، اور جو فروعی مسائل ہیں ان کے اوپر تفرقہ بنایا جاتا ہے۔ آیہ نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ لفظ انا کا مطلب ہے بے شک، کوئی شک نہیں۔ لفظ جہنم جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، اور اس سے مراد ہے ایک ایسی جگہ، ایک گڑھا جس کے اندر کچرا پھینکا جائے۔ اور عبرانی زبان میں اس لفظ کو فارسی زبان سے لیا گیا، اور عبرانی زبان میں اس کا تلفظ ذرا مختلف ہے، وہ گہنام کہتے ہیں، یہودی سے گہنام کہتے ہیں۔ اور اس سے ایک ایسے جیل کا تصور بھی آتا ہے جس میں معاشرے کے وہ لوگ جن کو آپ مجرم اور ملزم سمجھتے ہیں ان کو وہاں پھینک دیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو خاص طور پہ استعمال کیا، کیونکہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ آپ کچرے میں جو بھی چیز پھینک رہے ہیں نا، وہ کسی زمانے میں بہت پائیدار اور کارآمد تھی۔ کبھی غور کیجیے گا، چاہے کھانے پینے کی چیز ہو، استعمال کی چیز ہو، کچرے میں جو چیز پھینکی جا رہی ہے وہ کسی زمانے میں بہت چاہ کے ساتھ بنائی گئی تھی، بہت پیسے خرچ کر کے خریدی گئی ہوگی، لیکن وہ بیکار ہوگی۔ اس نے اپنا مقصد پورا کرنا چھوڑ دیا۔ آپ نے کوشش کی اسے ٹھیک کرنے کی، مرمت کرنے کی، لیکن وہ جب قابل مرمت بھی نہ رہی تو آپ نے اس کو کچرے میں پھینک دیا۔ انسانوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مقصد کے لیے بنایا اور بہترین طریقے سے تخلیق کیا، اپنے ہاتھ سے بنایا۔ جب وہ اپنے مقصد کے اوپر چلنا چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ بیکار ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کوشش کرتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے، لیکن جب وہ ضد پہ اڑا رہتا ہے اور کسی صورت میں بھی سیدھے راستے پہ نہیں آتا اور اپنے مقصد کی طرف لوٹ کے نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ اس کا مستقبل جہنم بنا دیتے ہیں کہ وہاں پہ جہاں بیکار چیزیں ہوں گی وہاں پہ یہ جا کے رہے گا۔ دوسری طرف آپ کے پاس کوئی پرانی چیز ہو جو ابھی تک کام کر رہی ہے اور اپنا مقصد پورا کر رہی ہے، تو اس کو آپ ایک نوادر کے طور پہ، نوادرات میں شامل کر کے رکھتے ہیں۔ اس کو آپ بڑا خاص طور پہ گھر میں اچھی جگہ ڈسپلے کرتے ہیں، یا اگر وہ بہت ہی نایاب ہو تو میوزیم والے لے جا کے میوزیم میں رکھ دیتے ہیں، اس کو کچرے میں نہیں پھینکا جاتا۔ اور اسی طرح جو انسان اپنے مقصد پہ قائم رہیں اور اپنے مقصد کو پورا کرتے رہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں مقام رکھا ہے۔ جہنم کا تصور قرآن میں اور اسلام میں مختلف ہے عیسائیت اور یہودیت کی نسبت۔ عیسائیت اور یہودیت میں جہنم کا یہ ہے کہ آگ ہے، اس میں لوگ جل رہے ہیں، وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ان پہ اوپر جسمانی تشدد ہو رہا ہے۔ قرآن میں آپ جب بھی جہنمیوں کا ذکر سنیں گے تو ان کو افسوس ہو رہا ہے کہ ہم اتنی آسانی سے جنت میں جا سکتے تھے اور نہیں جا پائے۔ جہنم میں اسلام کے تصور کے مطابق سب سے بڑا عذاب جو ہے نا، وہ انسان کی پشیمانی ہے کہ میں بہت آرام سے جنت جا سکتا تھا اور میں نے اس موقع کو اپنے ہاتھ سے گنوا دیا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ہر انسان کے لیے اعلیٰ ترین جنت میں محل بنا کے رکھا ہے، چاہے وہ فرعون ہے، نمرود ہے، شداد ہے، برے سے برا انسان ہے، کافر سے کافر انسان ہے، اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا کے رکھا ہے، اور اگر وہ چاہے تو اسے حاصل کر سکتا ہے سیدھے راستے پہ چل کے۔ جب وہ سیدھے راستے سے روگردانی کرتا ہے تو جہنم میں جاتا ہے۔ اس لیے جہنمیوں کے لیے سب سے بڑا افسوس یہ ہوگا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنی جنت کما دی، اور یہی ان کی سب سے بڑی سزا ہے، اور اسی لیے انہیں بدترین مخلوق کہا گیا ہے۔ مثلا آپ دیکھیے کوئی عام استعمال کی چیز، آپ موبائل فون دیکھ لیں، جو فون کام کرتا ہے آپ کہتے ہیں بہت اچھا فون ہے۔ اگر کوئی ایسا فون ہے جو کام نہیں کرتا، جس کی بیٹری لیک کرتی ہے، بار بار کام چھوڑ دیتا ہے، بند ہو جاتا ہے، آواز نہیں آتی، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو بدترین فون ہے، اس سے برا فون تو کوئی بنا نہیں۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اولئک ہم شر البریہ،
کہ وہ بدترین مخلوق ہیں، اس لیے کہ وہ اپنا مقصد پورا نہیں کر رہے۔ اور انسان کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلے تاکہ اپنے لیے اور دوسرے انسانوں اور دوسری تمام مخلوقات کے لیے اس دنیا کو ایک بہتر جگہ بنا سکے۔ اللہ تعالیٰ کو مجھے اور آپ سے کچھ نہیں چاہیے، ہمارے اعمال کا اللہ تعالیٰ کو فائدہ نہیں، اس کی مخلوق کو اور ہمیں فائدہ ہے، اور یہ ہے وہ چیز جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین مخلوق ہیں۔ یہاں اس بات پہ غور کیجیے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر جگہ یہ بیان کیا ہے کہ ایمان کے ساتھ اعمال صالح ہونا ضروری ہے، خالی ایمان سے انسان کی نجات اور کامیابی نہیں ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ انسان کے دل میں کسی کی محبت ہو، بچے کی، ماں کی، باپ کی، بیوی کی، بھائی کی، بہن کی، لیکن عمل میں نظر نہ آئے تو وہ محبت بیکار ہے۔ ماں باپ، بہن بھائی، بچہ، بیوی اگر بیمار ہیں، ہسپتال میں داخل ہیں، تکلیف میں ہیں، اور آپ ان کی تیمارداری تک نہیں کرتے، ان کو دوائی لے جا کے نہیں دیتے، ان کی خیر خیریت نہیں پوچھتے، گھر بیٹھ کے آپ دن رات روتے رہیں، آپ کا دل جلتا رہے، اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں خدا نخواستہ تو ان کے غم میں آپ اپنی جان ہلاک کر کے مر بھی جائیں تو اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس سے کوئی عمل نہیں واضح ہوا۔ تو صرف اور صرف ایمان جو ہے وہ انسان کو کامیابی نہیں دلا سکتا۔ آپ پورا قرآن پڑھ لیں، آپ دن میں 1000 بار درود شریف پڑھ لیں، لیکن اللہ کی مخلوق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کسی کام نہ آئیں تو اس درود شریف کے پڑھنے اور اس قرآن کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کہہ رہا ہے، آمنو و عاملوا الصالحات، آمنو و عاملوا الصالحات۔ کہیں بھی اللہ نے نہیں کہا کہ صرف اور صرف ایمان کی وجہ سے آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ اور جو لوگ نیک عمل کریں گے اور ایمان بھی رکھیں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس پر کئی جو مغربی علماء ہیں اور قرآن مجید کے اوپر تحقیق کرنے والے ہیں وہ بڑا اعتراض کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جگہ جگہ باغوں کی بات ہے اور سبزے کی بات ہے، درختوں کی اور پانی کی بات ہے، اس لیے کہ اسلام آیا تھا عرب کے صحرا میں، وہاں کے لوگ ترسے ہوئے تھے سبزے کے لیے، پانی کے لیے، تو ان کو اس چیز کی بار بار لالچ دی جا رہی تھی۔ لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ سبزے کو اور پانی کو پسند کرتا ہے۔ آج بھی ہمارے گھروں میں بہتا ہوا پانی ہے، جیسے قرآن مجید میں بات آئی ہے کہ اس میں نہریں بہیں گی، تحتہا الانہار، بہتا ہوا پانی ہوگا۔ پرانے وقتوں میں جب آپ کے پاس پائپ کے اندر پانی نہیں آتا تھا تو لوگ گھروں کے پاس چشمے نکالتے تھے یا نہروں کے پاس گھر بناتے تھے، دریاؤں کے پاس گھر بناتے تھے اور گھر کے اندر سے نہریں گزارتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہی بتایا جو ہر انسان کی فطرت ہے۔ آج بھی جب ہم بڑے گھر بناتے ہیں تو اس میں سبزہ لگاتے ہیں، سبزہ نہ ہو تو ہم گملوں میں پودے لگا دیتے ہیں۔ آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کسی انسان نے اپنے گھر میں صحرا بنایا ہو یا برف کی سلیں لا کے رکھ دی ہوں اور مصنوعی برف کے پہاڑ بنائے اور وہاں رہتا ہو۔ ہم ایسی جگہوں پہ جانا پسند کرتے ہیں، ہم مصنوعی صحرا بھی بنا دیتے ہیں، مصنوعی برف کے ٹیلے بناتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، کھیلتے کودتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، لیکن رہنا پسند نہیں کرتے۔ رہنے میں انسان کی فطرت میں ہے کہ اس کو سبزہ اور پانی یہ دونوں چیزیں پسند ہیں اور یہ دونوں چیزیں چاہیے۔ آیت کا اگلا حصہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا ہو۔ یہاں جو لفظ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہے یہ رضا سے نکلا ہے، اور رضا کا مطلب ہے مکمل طور پر کسی سے خوش ہونا، تاکہ کوئی گلہ نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، اور آپ کی خوشی کسی کے ساتھ مکمل ہو اور آپ کو مکمل اطمینان ہو کسی کے ساتھ۔ جو لفظ خشیہ ربہ ہے یہ ترجمے میں تو خوف کہہ دیا گیا، لیکن خشیہ کا مطلب ایک ایسا خوف ہے جو کسی عظیم و شان ذات کا ہو، جو بہت بڑی ذات ہو، اس کا خوف ہے خشی، ورنہ لفظ خوف ہی استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں۔ تو یہاں یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا جان کے
اس کی بڑائی کو سمجھ کے، اس کی طاقت کو سمجھ کے جو انسان کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے وہ خشیہ ربہ ہے۔ اور یہ لازمی شرط ہے انسان کے لیے کہ جب وہ یہ حاصل کر لے گا تو اللہ اس سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہو جائے گا۔ اس آیت میں ایک بات کی گئی ہے جنت میں رہنے کی، اور کہا گیا ہے خالدین فیہا ابدا۔ خالدین کا مطلب ہے ہمیشہ رہنا، اور ابدا کا مطلب ہے ابدی رہنا، ہمیشہ۔ تو یہاں اس کا ترجمہ اگر کریں تو آپ کہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا۔ اور اگر آپ یاد کریں آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو لوگ کافر ہیں، ان الذین کفروا، اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، من اہل الکتاب والمشرکین، وہ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ کے لیے، فی نار جہنم خالدین فیہا۔ لیکن یہاں ابدا کا لفظ استعمال نہیں ہوا، تو جنت کے لیے ابدا کا لفظ استعمال ہوا اور جہنم کے معاملے میں ابدا کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ یہاں مفسرین میں ایک بحث شروع ہو گئی، اور بڑی دلچسپ بحث ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ذہانت کی بات ہے اس بات کو دیکھنا اور سمجھنا۔ وہ کہنے لگے کہ جنت میں رہتے ہیں ان کے لیے تو ابدا کا لفظ استعمال ہوا ہے، ایٹرنٹی، ہمیشہ ہمیشہ، ابدی زندگی۔ جہنم والوں کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی جہنمی ہیں انہیں کبھی نہ کبھی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اچھی سوچ ہے، مثبت سوچ ہے، لیکن غلطی کیا ہوئی؟ اس سوچ کی وجہ سے مسلمانوں میں فرقے بنے، فرقوں میں جھگڑے ہوئے، لڑائیاں ہوئیں۔ آج تک ایسے فرقے پائے جاتے ہیں جن کے ہاں اس بات پہ اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ ابدی زندگی میں رہیں گے جہنم والے، دوسرے کہتے ہیں نہیں، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جہنمیوں کو بھی نکال کے جنت میں لایا جائے گا۔ اور یہاں وہی بات آتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں چند آیات پہلے کی، وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ۔ پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح بیان آ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح دین سمجھا دیا۔ اب ہم تفرقہ کرتے ہیں ان باتوں پہ جن کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، چاہے جہنم میں کوئی ابدی ہمیشہ رہے یا اللہ معاف کر کے اسے واپس جنت میں لے آئے، اس کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ نہ تو اس کا قبر میں سوال ہوگا، نہ قیامت کے دن آپ سے اور مجھ سے سوال ہوگا، نہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے مشورہ لینا ہے کہ کیا خیال ہے آپ کا، کس فرقے کی بات مانی جائے، ہمیشہ جہنم میں رکھا جائے یا جہنم سے نکال کے جنت میں لایا جائے۔ اور انسانی زندگی ہے چند دہائیوں کی، 80 90 100 سال، کچھ لوگ 100 سے اوپر بھی چلے جاتے ہیں، بہت سے لوگ 80 سال کو بھی نہیں پہنچ پاتے، بہت کم عمری میں، جوانی میں دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس مختصر سی زندگی میں ہم لوگوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم یہ ابد کی باتیں اور ہمیشہ کی باتیں اور کروڑوں اربوں سالوں کی بحث مباحث سے کریں۔ یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، تو ایک شخص کہنے لگا کہ سائنسدانوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ یہ پوری کی پوری دنیا اور نظام شمسی 9 ارب سال میں ختم ہو جائے گا۔ تو وہاں بیٹھا ہوا ایک شخص جو تھا وہ کانپنے لگا، اس کے پسینے چھوٹ گئے، وہ کانپتے کانپتے وہ کہنے لگا کہ کیا 2 ارب سال میں سب ختم ہو جائے گا، صرف 2 ارب سال میں؟ تو دوسرے بندے نے کہا نہیں، 9 ارب سال میں۔ تو وہ پہلا بندہ ایک دم مطمئن ہو گیا، کہا شکر ہے اللہ کا، میں ڈر گیا کہ 2 ارب سال میں سب ختم ہو جائے گا۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ جس انسان کی زندگی 100 سال سے کم ہو، اور جس عالم انسانیت میں حاضر وقت میں اس زمانے میں کوئی بھی انسان 150 تک کو نہ پہنچا ہو، وہاں پر 2 ارب اور 9 ارب کے اوپر انسان کے پریشان ہونے کی کوئی تک نہیں بنتی۔ اسی طرح قرآن مجید کی آیات کے اندر خالدین فیہا اور خالدین فیہا ابدا کی پریشانی میں پڑھ کے فرقے بنا لینا اور جھگڑے کرنا، اس کی بھی کوئی تک نہیں بنتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو صحیح جاننے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے اس پہ صحیح عمل کروائے، اور ہمارے ساتھ وہ معاملہ رکھے جو اس سورت کی آخری آیت میں ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ سے راضی ہوں۔ آمین ثم آمین۔ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سننے کا، اور ان سب لوگوں کا شکریہ جن کی وجہ سے یہ تفسیر ممکن ہے، خصوصاً یاسر سلیم کا جو ان کو اپلوڈ کرتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے ایک اور تفسیر کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خاص طور پر ان لوگوں کو جو بیمار ہیں، اور خصوصاً دعا کی آپ سے میں التجا کروں گا ان لوگوں کے لیے جن کی صحت ٹھیک نہیں ہو، طبیعت ناساز ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے اور اپنا ایمان عطا فرمائے دنیا اور آخرت میں، اور ان کی تکلیف اور بیماری کو ان کے لیے ایمان اور کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔